نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہم تفسیر القرآن 2020 کے ضمن میں ایک نیا گروپ کا آغاز کر رہے ہیں، جس کا مقصد قرآن کے الفاظ کو ان کے روٹ ورڈز کے ساتھ سمجھنا اور قرآن کو درست طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرنا ہے۔ ہم سب یہاں پہ اپنے اپنے ارادوں کو جانچ لیں، اپنے اپنے ارادوں کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال کر لیں، اپنی کس نیت سے، کس ارادے سے ہم اس کلاس میں بیٹھے ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم میں سے کوئی اس لیے بیٹھا ہو کہ قرآن کی برکات حاصل کرنی ہے، اس کورس میں بیٹھنے سے ہماری زندگی میں برکتوں کا نزول ہوگا، اور کوئی اس لیے بیٹھا ہو کہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ فرض ہے ہمارے اوپر، اور یہ ایسا فرض ہے جس کا ہمیں قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ تو اپنے اپنے ارادوں کو چیک کر لیجئے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کو، ارادوں کو بہت اچھی طرح سے بھانپتا ہے، اور جب ہماری نیتیں درست ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسباب فراہم کر دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ مسلم کی، من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ لہ بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص علم کی تلاش کے لیے کسی راستے پر چلتا ہے، اللہ اس شخص کے لیے جنت کا راستہ آسان فرما دیتا ہے۔ تو دعا ہے میری کہ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دے۔ ہم نے دعاؤں کے ساتھ اس کورس کا آغاز کرنا ہے۔ 2 نفل پڑھ کے اللہ سے دعا کیجئے، اللہ تعالیٰ ہماری کوتاہیاں معاف کر دے اور ہمارے لیے اس کورس کو کرنا آسان کر دے، اور ہمیں اپنے دین کے لیے چن لے۔ قرآن پڑھنے سے پہلے ذرا تھوڑا سا قرآن کا انٹروڈکشن، قرآن کے جو ڈکشنری کے معنی ہیں، لغوی معنی ہیں، ہمیں علماء کرام سے اس کے مختلف روٹ ورڈز کے ساتھ یہ ہمیں ملتے ہیں۔ اگر ہم اس کا جو مصدر ہے قراءۃ لیں تو اس کا معنی ہوگا دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب، اور اگر قریۃ اس کا مصدر لیں تو اس کا مطلب ہوگا انسان کی ضرورت کی تمام چیزیں، اور اگر قرن یعنی اس کا روٹ لیا جائے تو اس کا مطلب ہوگا سیاق اور سباق اور ربط کے ساتھ قرآن کو پڑھنا، اور قرینۃ سے اگر اس کو اخذ کیا جائے تو اس سے مراد ہوگی کہ قرآن میں جس بھی موضوع پر بات ہوگی اس کے ہم معنی موضوعات جو ہیں وہ سب کے سب اکٹھے کر دیے گئے۔ اور جو اصطلاحی معنی ہے قرآن کا، وہ ہے قرآن کلام اللہ ہے، جو جبرائیل امین کے ذریعے آخری نبی، آخری رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، اور جس کا حرف حرف معجزہ ہے، جس کے ایک ایک حرف کو پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ لکھا ہوا ہے اور تواتر سے ہمارے پاس آیا ہے۔ یہ سورہ الفاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک لکھا ہوا ہے، اور تواتر سے آیا ہے ہمارے پاس، مختلف راستوں سے ہوتا ہوا۔ قرآن کا ایک تعارف جو ہے الہدا بھی کیا گیا ہے، یعنی ہدی للمتقین، ڈرنے والوں کے لیے، تقوی والوں کے لیے یہ ہدایت نامہ ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہم ایک سوال کرتے ہیں اللہ سے، ایک درخواست کرتے ہیں اللہ کے سامنے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے، اور اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ پورا قرآن ہمارے لیے نازل فرما دیتا ہے، اور یہ قرآن ہماری ہدایت کا ذریعہ ہے، ہماری ہدایت کے لیے نازل کیا گیا، ہمارے دلوں کی بیماریوں کے علاج کے طور پر نازل کیا گیا، اور اس میں صاف طور پر بتا دیا گیا کہ کامیاب ہونے والے کون لوگ ہیں، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتے ہیں، فالو دا فٹ اسٹیپس آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی ہدایات پر عمل کرتے ہیں۔ اور اس قرآن کا جو انداز ہے وہ خطبے کا سا انداز ہے، یہ شاعری نہیں ہے۔ قرآن میں 2 جگہ پہ اس کو نفی کی گئی اس چیز کی، سورہ یاسین آیت 61 اور سورہ الحاقہ آیت 49 میں، کہ یہ شاعری نہیں ہے، یہ خطبے کی طرح سے، جیسے وعظ یا خطبہ دیا جاتا ہے نا، اس طرح سے یہ کلام ہے، نصیحت کا کلام ہے۔ اور اس کے قرآن کے جو نام ہیں بے شمار نام ہیں۔ علامہ ابو المعالی کہتے ہیں کہ قرآن کے 55 نام قرآن ہی کے اندر موجود ہیں۔ نمبر 1 القرآن، جو اللہ نے خود رکھا ہے، اس سے پہلے کسی کتاب کا نام القرآن نہیں۔ اس کے بعد الفرقان، یعنی حق اور باطل میں فرق کرنے والی کتاب، اور تیسرے نمبر پہ المصحف، مصحف کہا گیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، جب قرآن کو مجموعی طور
پر لکھ دیا گیا تو اس کا نام مصحف رکھا گیا۔ پھر نمبر 4 اس کا نام ہے الکتاب، یعنی قرآن جو ہے یہ صرف زبانی کلام نہیں ہے بلکہ 7ویں آسمان پر لوح محفوظ میں موجود ہے، اور وہاں سے یہ آسمان دنیا پر نازل ہوئی اور وہاں سے یہ کتاب دنیا میں بھیجی گئی۔ البقرہ آیت نمبر 2 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، دونوں نام آ گئے۔ اور پھر اس کے بعد ذکر کہا گیا قرآن کو، پھر قرآن ہی کے اندر اس کو التنزیل بھی کہا گیا، اور 7ویں نمبر پر احسن الحدیث کہا گیا۔ سورہ زمر آیت نمبر 23 ہے، اللہ نزل احسن الحدیث، اللہ نے خوبصورت بات نازل کی ہے، احسن الحدیث خوبصورت بات۔ اور پھر یہ ہدن ہے اور بشرا ہے، ہدایت ہے اور خوشخبریاں ہیں قیامت تک کے تمام لوگوں کے لیے جو اس پر ایمان لاتے ہیں، یہ خوشخبری کا باعث ہے۔ اچھا، قرآن پڑھنے کے فوائد کیا حاصل ہو سکتے ہیں؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ قرآن پڑھنے سے ایمان بڑھتا ہے، ایک حرف پڑھنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں نا، اور اس کے علاوہ دلوں کو سکون ملتا ہے، سکینت نازل ہوتی ہے۔ اور سمجھ کر قرآن پڑھنے والے کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت میں سے حصہ مل جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا، نبیوں کی وراثت علم ہوتی ہے، تو یہ آپ کی وراثت سے حصہ مل جاتا ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوتی ہے، دین پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے والے کے لیے قرآن قبر میں ایک خوبصورت دوست کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ کھپ اندھیرا قبر کا، اس میں روشنی بن جاتا ہے قرآن، اور اپنے پڑھنے والے کے لیے خوبصورت ساتھی کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے، اور قیامت والے دن قرآن پڑھنے والے کے لیے سفارش کرے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہارت سے قرآن پڑھنے والا معزز، نیک اور قرآن لکھنے والے فرشتوں کے ساتھ ہوگا۔ اس کی تلاوت آسمان پر راحت اور زمین پر ذکر خیر کا باعث بنتی ہے۔ اللہ لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں جو قرآن مہارت سے پڑھنے والا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ خود بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو عربی میں اترجہ سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اترجہ کہتے ہیں ایسا پھل، ایک عربی میں کہا جاتا ہے ایک پھل کو جو بہت ہی خوبصورت، بہت ہی خوشبودار اور بہت ہی خوش ذائقہ ہے۔ قرآن کو سمجھ کر پڑھنے والے کے روزمرہ کے معاملات میں رہنمائی ہو جاتی ہے، لیکن جو قرآن کو شوق سے پڑھتا ہے لیکن اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، اس کو کوشش کرتا ہے مہارت حاصل کرنے کی لیکن مہارت حاصل نہیں ہو رہی ہوتی، وہ اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس کو اللہ تعالیٰ دوہرے اجر کی خوشخبری دیتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ یہ قرآن کا علم وہ علم ہے جس کو عبادت پر ترجیح دی گئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے علم کی کثرت عبادت کی کثرت سے زیادہ پسند ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب علم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اس کے وہ دراصل اللہ کے رستے میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عابد پر عالم کی فضیلت ایسی ہے جیسی میری فضیلت تمہارے ایک ادنا آدمی پر، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے اور آسمان اور زمین پر رہنے والے، یہاں تک کہ چیونٹی اپنے بل میں اور مچھلی پانی میں لوگوں کو بھلائی سکھانے والوں کے لیے رحمت کی دعائیں کرتی ہیں۔ ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان خوش قسمت لوگوں میں کر لے۔ یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے علم دیا تھا، پھر عبادت سکھائی تھی، اور ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے علم دیا گیا، ایک اور پہلا لفظ ہے نا، پہلے علم دیا گیا پھر مناسک عبادت سکھائے تھے۔ تو یاد رکھیے فائدوں کی بات ہو رہی ہے نا، تو ہم لوگ بھی فائدہ دینے والی چیزوں کی طرف دوڑتے ہیں، لیکن جب ہم کوئی فائدہ مند چیز خرید کر لاتے ہیں اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ ہوتا ہے، ایک بروشر ہوتا ہے، لیفلیٹ ہوتا ہے کہ اس کو کیسے استعمال کیا جائے، اس کے لیے کیا بہتر ہے اور کیا بہتر نہیں۔ کیا یہ ممکن تھا کہ اللہ تعالیٰ بہترین مخلوق اشرف المخلوقات کو پیدا کرے اور بغیر ہدایت نامے کے دنیا میں بھیج دے؟ یہ ممکن نہیں تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن ہمارے لیے ہدایت نامے کے طور پر بھیجا ہے، تو ہم نے اسے انشاءاللہ ہدایات حاصل کرنی ہیں۔ تو جیسے یہ بہت فائدے کی چیز ہے قرآن، الحمدللہ
اس کے کچھ حقوق بھی ہیں مجھ پر اور آپ پر۔ سورۃ جمعہ میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن لوگوں پر تورات کا بوجھ ڈالا گیا اور پھر جن لوگوں نے یہ بوجھ نہ اٹھایا، ان کی مثال گدھے کی سی ہے جس پر بوجھ لدا ہوا ہو، اور بہت بری مثال ہے ان لوگوں کی جنہوں نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یعنی کہ گدھے پر اگر انسائکلوپیڈیا بھی لدی ہوئی ہو نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس کے علم میں اضافہ نہیں ہوتا، وہ ویسے ہی بس گدھوں کی طرح چلتا چلا جا رہا ہے۔ یہ بہت دل دہلا دینے والی آیت ہے۔ میں اور آپ جن تک قرآن پہنچا ہے کہیں گدھوں کی طرح سے نہ ہو جائیں کہ قرآن ہمارے پاس موجود ہے اور ہم اس سے رہنمائی حاصل نہیں کر رہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ اس کے جو 5 حقوق علماء کرام نے بتائے، ان کو ہم دیکھتے ہیں اور اپنا محاسبہ کرتے ہیں کہ کیا ہم یہ حق ادا کر رہے ہیں۔ سب سے پہلا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے، اس میں رتی برابر شک نہ کیا جائے۔ یہ ایسی کتاب نہیں ہے جس کے اوپر شک کیا جا سکے، کیونکہ یہ محفوظ کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ کہ بے شک ہم اس کو ہم نے نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو اس کے اندر شک نہیں کرنا۔ نمبر 2، اس کی تلاوت کرنی ہے، درست تجوید کے ساتھ اس کو پڑھنا ہے۔ جو قرآن کو خوبصورت طریقے سے نہیں پڑھتا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، نہیں یہ میں بعد میں بتاتی ہوں، قرآن کو خوبصورت پڑھنے والا وہ شخص ہے جو خشوع کے ساتھ اللہ کا ڈر دل میں رکھتے ہوئے قرآن کو پڑھے، عذاب کی آیات پر روئے اور خوشخبری کی آیات پر شکر ادا کرے۔ نمبر 3 معنی اس کا یہ ہے کہ اس کے معنی کو سمجھا جائے اور اس پر غور و فکر کیا جائے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جو قرآن کی تلاوت پر غور و فکر کرتا ہے اور اس کے معنی اور مفہوم کو سمجھتا ہے، ہدایت ملنے کی طلب رکھتا ہے، ہدایت ملنے کی خواہش رکھتا ہے، تو اللہ اس کے لیے جنت کے راستے کو آسان فرما دیتا ہے۔ اور نمبر 4 اس کا حق یہ ہے کہ اس پر عمل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے عمل کرنے کے لیے اس کتاب کو نازل کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے معراج کے موقع پر ایک شخص کو دیکھا کہ وہ کھڑا ہے اور ایک فرشتہ اس کے سر پر پتھر مار کر اس کا سر کچل رہا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو مجھے جواب دیا گیا یہ وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے لیکن اس کے حکموں پر عمل نہیں کرتا، یعنی کہ سویا پڑا ہے، صبح فجر کی اذان ہو رہی ہے، نماز پڑھنے نہیں اٹھا، تو اللہ کے حکموں پہ اور اس کے علاوہ بھی جو بھی احکامات ہیں ان پر عمل نہ کرنے والا۔ اور نمبر 5 حق اس کا یہ ہے کہ اس کو دوسروں تک پہنچایا جائے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے، آخری نبی تھے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب ان کا کام، نبیوں کا کام، پیغمبروں کا کام امت وسط کو کرنا ہے، مجھے اور آپ کو کرنا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بہترین امت کی صورت میں دنیا میں بھیجا۔ اب یہ کام ہمیں کرنا ہے کہ قرآن کو دوسروں تک پہنچائیں۔ یہ میرے اور آپ کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنے گا۔ بخاری کی حدیث ہے، بلغوا انی ولو آیہ، پہنچاؤ چاہے تمہارے پاس ایک آیت کا علم ہی آ جائے۔ یعنی کہ اس فکر میں نہ رہیں کہ پورا دین سیکھ لیں گے، پورا کورس کر لیں گے پھر ہم لوگوں تک پہنچائیں گے، نہیں، ایک آیت بھی سیکھ لیں، ایک آیت بھی سن لیں تو اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ اور دوسروں تک پہنچانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم بول کے دوسروں تک پہنچائیں، لیکن ایک بہت خوبصورت طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنے عمل سے دوسروں تک پہنچائیں، عمل کے ذریعے لوگوں کو ترغیب ہو کہ ہم بھی اس جیسا بنیں جو قرآن پہ عمل کرنے والا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ہدایت کی طرف بلائے گا اس کو ان تمام لوگوں کے برابر اجر ملے گا جو پیروی کریں گے، اور پیروی کرنے والے کے اجر میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی۔ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے حقوق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ کل تھوڑا سا قرآن کے آداب کے اوپر اور اس کورس کے بارے میں تھوڑی سی بات کریں گے۔ آج بس یہاں پہ ختم کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔